بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. رواه البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور بعد میں وہ عہد توڑ دیا۔ نمبر دو، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ نمبر تین، وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پورا کام تو لے لیا لیکن اسے مزدوری نہیں ادا کی۔ دوستو، یہ تین طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرما رہے کہ میں خود ان کی طرف سے حق کا مطالبہ کرنے والا ہوں گا۔ ان میں سے سب سے پہلا، جو اللہ کے نام پر کسی کے ساتھ عہد اور معاہدہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے اور بعد میں اس کو توڑ دیتا ہے۔ دوسرا، کوئی آدمی آزاد کو بیچ کے اس کا سمن کھا لیتا ہے۔ اور جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ کسی کو کرائے پر لیا، کسی مزدور کو لیا، اس سے کام پورا لے لیا لیکن مزدوری اسے ادا نہیں کی۔ اگر مزدوری ادا نہیں کرے گا تو اس مزدور کی طرف سے مطالبہ اللہ رب العزت فرما رہے میں خود مطالبہ کروں گا اس کی طرف سے قیامت کے دن۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اس بات کا خیال کریں کہ مزدوروں کی اجرت کو بر وقت ادا کریں اور ضرور ادا کریں۔ فیکٹری مالکان کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت ساری فیکٹریز کے لوگ جو ہیں وہ مزدوروں کی تنخواہیں روک لیتے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں دیتے، ان کا حساب کتاب لٹکا لیتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں میں بھی جو روٹین میں مزدور کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ ان کو بلا وجہ چکر لگواتے رہیں گے، بلا وجہ اس میں دیر کرتے رہیں گے۔ بھائی، یہ ساری چیزیں شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں اور گناہ ہیں۔ اس لیے مزدور کو پورا حق دینا چاہیے، اس کا حق رکھنا نہیں چاہیے اور بر وقت ادا کرنا چاہیے۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ عن عبد الله بن حبشي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار۔ رواه ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بیری کا درخت کاٹ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو سر کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی کی چیز پر ناحق قبضہ کرنا یا کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا، یہ بات شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ اور ناجائز ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کی ملکیت میں کوئی درخت لگا ہوا ہے، وہ پھلدار درخت ہے خاص طور پہ یا بغیر پھل کے درخت ہے، اگر وہ کسی کی ملکیت میں لگا ہوا ہے تو گھر کی ضرورت کے لیے، گھر میں اس کو جلانے کے لیے اگر کوئی آدمی اس کو کاٹ کے لے آتا ہے تو یہ شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جنگل میں درخت لگا ہوا ہے، یعنی وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ حکومت کی ملکیت ہے، وہ روڈ کنارے لگا ہوا ہے، وہ جنگل میں لگا ہوا ہے، تو اس کو بھی اس طرح کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑے درخت کو جو سایہ دار ہو، جس کے سائے میں لوگ آرام کرنے والے ہوں، تو ایسے درخت کو کاٹنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جنگل میں لگے ہوئے درخت، ان کو کاٹنا بھی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ تو بات درختوں کے متعلق چلی تو اس بات کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ درخت، ان کی بہت ساری افادیتیں ہیں، اور انہی افادیتوں کی روشنی میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درخت لگانے کے متعلق ترغیب دی گئی ہے کہ درخت لگائے جائیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، ما من مسلم غرس غرسا، کوئی بھی مسلمان جب کوئی درخت وغیرہ لگاتا ہے یا کوئی بیج بوتا ہے، فاکل منہ انسان، اس سے کوئی انسان کھا لیتا ہے، او دابہ، یا کوئی جانور کھا لیتا ہے، الا کان لہ بہ صدقہ، تو اس کے بدلے اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو درخت اگر لگا ہوا ہے تو اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے، آرام کریں گے، جانور بیٹھیں گے اور اس کا سایہ حاصل کریں گے۔ اگر وہ پھلدار درخت ہے تو اس کے پھل کو کھائیں گے، تو درخت لگانے والے کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اس بات کا خیال کریں کہ درخت کاٹے نہیں۔ ہاں، اپنی ملکیت میں اگر درخت ہے اور اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے، کوئی تعمیر کرنی ہے کسی اور وجہ سے، تو بالکل اس کی گنجائش ہے، اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن کسی کی ملکیت میں درخت اپنی ضرورت کے لیے کاٹ لینا، یا سرکاری ملکیت میں، حکومت کی ملکیت میں جو درخت ہے ان کو کاٹ لینا،
اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ ناجائز ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الحدیث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا رواہ ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اپنے گھر میں سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول، طعام بھی یعنی کھانا بھی خرچ نہیں کر سکتی؟ آپ نے فرمایا یہ کھانا تو ہمارے مالوں میں سے افضل مال ہوتا ہے، یعنی یہ بھی بغیر شوہر کی اجازت کے خرچ نہیں کر سکتی۔ دوستو اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ شریعت نے ہر بالغ شخص کی ملکیت کا تعین کیا ہے، اور شریعت کا یہ مطالبہ ہے کہ ہر بالغ مرد ہے یا عورت، ہر بالغ فرد اور شخص کی ملکیت کا تعین ہونا چاہیے کہ کون سی چیز اس کی ملکیت میں ہے، تاکہ اس کو بھی پتا ہو اور دوسروں کو بھی کہ یہ میری ملکیت ہے اور یہ میری ملکیت نہیں ہے۔ اور جو چیز کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے اس میں میرا استعمال، میرا تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا شوہر کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، بیوی کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں۔ شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی چیزوں کو استعمال یا اس کی چیزوں کو میں تصرف نہیں کر سکتا، اور بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی چیزوں میں تصرف نہیں کر سکتی۔ ہاں اجازت لے کے تصرف کیا جا سکتا ہے، اس سے پوچھ لیا جائے، مستقل پوچھ لیا جائے کہ جی آپ کی چیزوں کو میں اگر خرچ کرنا چاہوں، ضرورت مند لوگوں کو دینا چاہوں تو آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ اگر شوہر اجازت دے دے تو خوش دلی کے ساتھ خرچ کیجئے، دونوں کو ثواب ملے گا۔ یہی بات اس روایت میں بھی کہی گئی ہے کہ چونکہ عام طور پہ گھر میں جو مال ہوتا ہے وہ شوہر کی ملکیت ہوتا ہے، گھر میں جو راشن وغیرہ ڈلواتا ہے وہ شوہر ڈلواتا ہے، اس لیے بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے گھر کے راشن سے کسی ضرورت مند کو بھی کوئی چیز نہ دے۔ ہاں شوہر سے اجازت لے لے پھر دے سکتی ہے۔ تو اس لیے ملکیتوں کا تعین ضروری ہے، اور ملکیتوں کے تعین کے بعد بغیر کسی دوسرے شخص کے اجازت کے اس کی ملکیت میں سے کسی چیز کو تصرف میں لانا، استعمال کرنا، اس کو کسی کو دے دینا، بھلے کسی ضرورت مند کو دے رہے ہوں، یہ کام ثواب کا کام ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ کسی آدمی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے دے رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اس لیے ان تمام اصول اور ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ کی بتائی ہوئی روشنی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الخطبة عام حجة الوداع العاریة مؤدات والزعیم غارم والدین مقضی، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجت الوداع کے درمیان یہ فرماتے ہوئے سنا، عاریت لی ہوئی چیز لوٹائی جائے گی، ضامن کو تاوان دینا ہوگا، اور قرض ہمیشہ واجب الادا رہے گا۔ دوستو خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطے بیان فرمائے اور بہت جامع گفتگو فرمائی۔ آپ دیکھیں یہاں 3 جملے ہیں اور 3 جملوں میں 3 ضابطے اور اصول بیان فرمائے۔ پہلا ضابطہ عاریتن لی ہوئی چیز۔ عاریتن لی ہوئی چیز کا مطلب یہ ہے کہ استعمال کے لیے کسی سے کوئی چیز لے لی، کسی سے سواری لے لی، کوئی کپڑے پہننے کے لیے لے لیے، گھر کی کوئی ضرورت کی چیز لے لی، کسی سے برتن استعمال کے لیے لے لیے، تو حضور نے فرمایا مؤدات، اس کو واپس کیا جائے گا، ادا کرنا، واپس کرنا لازم ہے۔ اور دوسری روایت میں اس مسئلے کے ایک اور پہلو کو بیان فرمایا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے لیے کچھ اسلحہ مانگا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ اسلحہ کس حیثیت سے یعنی کس طرح لے رہے ہیں، کہ واپس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل عاریتم مضمونہ، بلکہ یہ عاریت ہے جس کی ضمان دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ اسلحہ یہ ہم سے گم ہو جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے تو اسی طرح کا اسلحہ ہم آپ کو واپس کرنے کے پابند ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی نے کسی دوسرے سے کوئی استعمال کی چیز لی ہے استعمال کرنے کے لیے، اور اس سے وہ چیز گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو اس کو اسی طرح کی چیز واپس کرنا ضروری ہے بھائی۔ تو یہ 2 مسئلے بہت اہم ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، استعمال کے لیے لی ہوئی چیز فوراً واپس کرنی چاہیے جب ہی اس کا استعمال پورا ہو جائے۔ ہمارے یہاں چیزیں استعمال کے لیے لے لی جاتی ہیں اور وہ پڑی رہتی ہیں گھروں میں،
پہننے کے لیے کوئی چیز لے لی، وہ الماری میں پڑی ہے، مہینوں گزر گئے، وہ وہیں پڑی ہے، اس کو واپس کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، تو جب ہی اس کا استعمال مکمل ہو گیا اس کو واپس کریں، نمبر ایک۔ نمبر دوسرا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز استعمال کے دوران ضائع ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، تو اس جیسی چیز یا اس کی قیمت ادا کرنا شرعاً لازم ہے کہ جس سے استعمال کے لیے لی ہے اس کو اس کی قیمت ادا کرے، کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں، آپ نے استعمال کے لیے لی، آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے اگر وہ ضائع ہو گئی ہے تو اس کی قیمت ادا کرنا لازم ہے۔ یہ شریعت کے خوبصورت ضابطے ہیں اور ہمیں انہی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يحلبن احد ماشیت احد الا باذنه، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے جانور کا دودھ نہ نکالے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی کی چیز پر ناحق قبضہ کرنا، وہ چیز زمین کی شکل میں ہو، سواری کی شکل میں ہو، جانور کی شکل میں ہو، اسی طرح اس کا ناجائز استعمال، یعنی بغیر اجازت کے، بغیر مالک سے پوچھے اس کو استعمال کرنا، یہ بھی شریعت کی نظر میں ناجائز ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ کسی کے جانور کا بغیر اس کی اجازت کے دودھ نکالنا جائز نہیں ہے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، کسی آدمی کا مال بغیر اس کی رضامندی کے استعمال کرنا یا لینا قطعاً حلال اور جائز نہیں ہے۔ جبکہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی الید ما اخذت حتی تؤدی، کہ ہاتھ پر واجب ہے جو اس نے لیا ہے، یعنی بغیر اجازت کے یا ناحق کسی چیز پر قبضہ کیا ہے یا بغیر اجازت کے اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اس کو واپس کرے۔ تو یہ ساری روایات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جب تک مالک کی اجازت نہ ہو، اس کی رضامندی نہ ہو، اس کی خوشی نہ ہو، نہ کسی کی چیز کو استعمال کرنا جائز ہے، نہ کسی کی چیز پر قبضہ کرنا جائز ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کے جانوروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، دوسری کی چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یا بسا اوقات کوئی آدمی کسی کے گھر میں کوئی چیز بھول گیا تو یہ لوگ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس چیز کو بغیر اجازت کے اس کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بسا اوقات کسی کے گھر میں کوئی برتن آ گئے ہیں تو گھر کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ برتن ہمارے نہیں ہیں، تو بس بغیر تحقیق و تفتیش کے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ ایک آدھ دن دیکھیں کہ یہ ہمارے برتن نہیں ہیں اور ہمارے گھر میں آ گئے ہیں، تو معلومات کریں کہ یہ کس کے برتن ہیں جو ہمارے گھر میں آئے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ کہاں سے آتے ہیں برتن ہمارے گھر میں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو واپس کرنا لازم اور ضروری ہے، اور ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔